الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما
رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سب حمد، تعریف، کبریائی، بڑیائی، بزرگی، الوہیت اور ربوبیت، وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے موجود ہے، جو اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، لاجپال ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لا تعداد انگنت بے شمار ہوں۔ عزیز بھائیو، آپ کے سامنے ایک حدیث کو رکھ رہا تھا کہ جس میں آقا کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے گناہوں کو شمار فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پر ہلاک کر دینے والا گناہ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ، اور دوسرا گناہ سحر جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پر قتل کرنا، ناجائز ناحق قتل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر قتل کرنا مومن کا بہت بڑا جرم فرمایا ہے، بہت بڑا گناہ فرمایا ہے، اور جو ناحق قتل کرتا ہے مومن کا، ناجائز قتل کرتا ہے، اس کی 5 سزائیں قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ کتنی سزائیں؟ 5 سزائیں قرآن پاک نے، اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائیو، آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ناحق قتل کرنا، ناجائز قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس آدمی کی سزا کون کون سی جو اللہ رب الرحمن نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ کا الحاکمین بیان فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ فرمایا پہلے نمبر پر جو مومن کو ناجائز طریقے سے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، متعمدن، جان بوجھ کر قتل کرنے والا، مومن کا قتل کرنے والا، اللہ کا الحاکم فرماتے فجزاؤہ جہنم، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔
اب جہنم میں تو جائے گا، کتنی دیر کے لیے جائے گا؟ ایک گناہ ہے، اس گناہ کی سزا بھگت کر بعض لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن قتل کرنے والا آدمی، میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ اکبر، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جہنم، جہنم اس کی سزا ہے، خالدن فیہا، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آدمی گناہ کرتا ہے نا، گناہ کی سزا بھگت کر بعض روایتوں میں ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بے عمل آدمی کو اور اس کی گناہوں کی سزا اسے دے کر اللہ رب رحمان مسلمان مومن آدمی کو نا جنت میں داخل کر دیں گے بعد میں۔ لیکن قتل کرنے والا آدمی ایسا ہے، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں خالدن فیہا، جہنم کے اندر چلا جائے گا اور باہر نہیں آئے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور تیسری سزا میرے رب نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ اس آدمی پر ناراض، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ غضب اللہ، اللہ کا غضب، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کا الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا وَلَعَنَهُ، آدمی کے اوپر، قاتل آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اکبر اللہ، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اللہ اکبر اللہ۔ اور پانچویں نمبر پہ میرے رب رحمان اس بات کو بیان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جہنمیوں کے اندر جہنمی آدمی کے مراتب ہوں گے، کسی کو کم عذاب ہوگا، کسی کو زیادہ عذاب ہوگا، لیکن اس آدمی کے لیے میرے رب نے بیان فرمایا جو قاتل آدمی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ اکبر اللہ، کہ فرمایا یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نساء ہے، اللہ نے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا، مومن آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا جو آدمی ہے، ایمان والے کو، مسلمانوں کو، موحد کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اس کی 5 سزائیں قرآن نے مسلسل ایک ہی آیت میں مسلسل بیان فرمائی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا جہنم میں جائے گا، جہنم میں جا کر واپس نہیں آئے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر رب نے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ اس پر غصے ہوگا، ناراض ہوگا، وَلَعَنَهُ، چوتھے نمبر پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور 5ویں نمبر پر اللہ رب رحمان نے فرمایا اس آدمی کے لیے چھوٹا موٹا جہنم کے اندر عذاب نہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو ایسے عذاب ہوں گے جیسے آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو صرف جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ، اور ان جوتوں کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی سزا محسوس کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
یہ آدمی جو ہے ایسے محسوس کرے گا، ایسے اس کا دماغ، اس کا سر جو ہے ایسے ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا آگ کے اوپر اچھلتی ہے۔ بھی ہنڈی دیکھیے، ہنڈیا کے اندر جب پانی گوشت ڈال دیا جائے نا، سبزی وغیرہ، اور جب اس کو ابالے آتے ہیں ابلتی ہے، فرمایا اس کا دماغ ایسے ابل رہا ہوگا۔ یہ ہلکے سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ہلاک کر دینے والے گناہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آگے چلے ذرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ، کل ذنب عسى اللہ ان یغفر له الا رجل یقتل المؤمن متعمدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممکن ہے اللہ رب رحمان ہر گناہ کو معاف فرما دے، اللہ کی مرضی ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب رحمان ہر گناہ کو معاف کر دے، مسلمان کے ہر گناہ کو، مومن کے ہر گناہ کو، موحد کے ہر گناہ کو، کمیاں کوتاہیوں کو اللہ رب رحمان معاف فرما دے۔ لیکن بات ہے کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ الا رجل یقتل المؤمن متعمدا۔ لیکن جہاں بات قتل کی آ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، لیکن قاتل آدمی کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رجل یقتل المؤمن متعمدا۔ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا آدمی کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ او الرجل یموت کافرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ آدمی کافر جو ہے جہنم کے اندر رہے گا، یا قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کافر آدمی اور قاتل آدمی، اللہ اکبر اللہ، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی جملے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن قاتل آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ میں نے گزارش کی تھی سابقہ خطبے کے اندر کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے جو ہے اللہ رب رحمان جو ہے خون کا حساب لیں گے۔ حقوق اللہ میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ بولو بولو نا، بولو بولو سارے بولو، پتہ ہے نا، پتہ ہے نا ہم سب کو۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا۔ اور مومنوں مسلمانوں اس بات کو غور سے سن لو، اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز حساب کا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نماز میں پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے باقی اعمال کے اندر بھی پاس ہو جائے۔ غور سے سنیں ذرا حدیث کی ترجمہ، حدیث کا مفہوم۔ اور اگر نماز میں فیل ہو گیا، نماز میں، ہم ذرا خود سوچیں اپنے آپ کے اوپر کہ ہم ایسے نمازی ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں گے؟ ذرا سوچیں، ذرا سوچیں ذرا بھائیوں، نوجوانوں سوچیں ذرا، ہم سب سوچیں، کیا ہم ایسے نمازی ہیں کہ ہم پاس ہونے کی جو ہے امید رکھ سکتے ہیں؟ غور کریں ذرا ہم اپنے آپ کے اعمال کے اوپر، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، کیا میں ایسا نمازوں ہوں اللہ رب رحمان کے ہاں کہ میں نماز کے سبب پاس ہو سکوں گا؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نماز میں پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے پاس ہو جائے گا، اور اگر نماز میں فیل ہو گیا تو اسے تصور ہی فیل کیا جائے گا۔ بات ہی کرتا، نماز میں فیل تو تصور ہی اسے فیل کیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھے، اگر پیپر کے اندر ایک سوال لازمی کر دیا جائے کہ یہ سوال لازمی ہے اس کا جواب دینا، اور اگر اس کا جواب نہ آیا تو اسے فیل تصور کر دیا جائے گا، پھر ہم اس سوال کی کتنی تیاری کریں گے؟ کیوں جی؟ اس سوال کی ہم پھر کتنی تیاری کریں گے؟ لیکن نماز، ہے اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت بھی اپنی امت کو یہ سبق دے کے، اے میری امت الصلاۃ 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 کہتے کہتے جو ہے آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہیں، ویسے کہ تیسے ہم چل رہے ہیں، جیسی ہماری نمازیں، جیسے ہمارے کاروبار، جیسی ہماری تجارتیں، جیسے ہمارے دفاتر، جیسے ہمارے گھر بار، جیسے ہمارے سفر، جیسے ہمارے حضر، ویسے کہ تیسے چل رہے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حوض کوثر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حقوق العباد میں پہلا جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ اور حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد میں سے خون کا حساب کیا جائے گا، خون کا حساب لیا جائے گا۔ صاحب کا خطبے کے اندر حدیث پیش کی تھی، غریب والی، جو غریب آئے گا تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی کے اوپر زبان تراشی کی ہوگی، کسی کی عصمت کے ساتھ کھیلا ہوگا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہوگا، سارے کے سارے لوگ لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر وہاں نیکیاں دے کے چھوٹنا پڑے گا، وہاں اور کی چیز نہیں ہوگی، ہوگا تو نیکیاں ہوگی، نیکیاں وہاں پر دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس دن نیکی کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، ایک نیکی کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث پاک میں ہے نا، ایک آدمی پھر رہا ہوگا معاشر کے میدان کے اندر، پھر رہا ہوگا، اس کی صرف ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی کم ہو گئی ہے، پھر رہا ہے بھائیوں مجھے نیکی دے دو، ماں باپ کے پاس جائے گا، نیکی دے دو، نیکی نہیں ملے گی، والدین کے پاس گیا، نیکی نہیں ملی، بھائیوں کے پاس گیا، نیکی نہیں ملی، عزیز و قرب کے پاس گیا، ایک نیکی نہیں ملی، دوست احباب کے پاس گیا، ایک نیکی نہیں ملی۔ ایک نیکی کی قدر و قیمت اس دن پتہ چلے گا کیا ہے۔ اب تو ہم جو ہے کئی بھائیوں کو سنا ہے، کہتے ہیں میں جی اٹھ تو جاتا ہوں رات کو 4 بجے ہی اٹھ جاتا ہوں، تو میں نے کہا نماز کی توفیق کیوں نہیں ہوتی آپ کو؟ بس ایسے ہی جو ہے نا گھر میں پھرتے ٹرتے ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے جسے نصیب ہو جائے۔ اور کئی میرے بھائی بیچارے، میں بار بار آپ کو جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بھائیوں میرے مرنے کے بعد کم سے کم یاد تو کیا کرو گے کہ بھائی ہمیں بار بار کہا کرتے تھے تم مسجد کے مسائے ہو، مسجد کے ادھر ارد گرد رہنے والے ہو، بھائیوں نمازی بن جاؤ، آؤ صوم و صلات کی پابندی کر لو، تاکہ کل قیامت والا دن ہو، معاشر کا میدان ہو، حوض کوثر کا جو ہے میدان سجا ہوا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم نمازی بن جائیں گے۔ کب ہوگا؟ جب ہم نمازی بن جائیں گے، مومن بن جائیں گے، موحد بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ ذرا آگے چلتے ہیں، بات کو اس کی طرف میں لاتا ہوں کہ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو ان اہل السماء
والارض اشترکوا فی دم مؤمن لا کبہم اللہ فی النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذرا اس بات کی طرف توجہ کرے، ذرا اس بات کی طرف دھیان دے ذرا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر سمان والے تمام کے تمام سمان والے، سمان پہ کون ہے؟ فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، تو آقا نے فرمایا آسمان والے سارے کے سارے، زمین والے سارے کے سارے، آسمان والے بھی زمین والے بھی، اللہ کم الحاکمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آسمان والے بھی سارے کے سارے جمع ہو جائیں، زمین والے بھی سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لو ان اہل السماء والارض، کس بات پر جمع ہو جائیں؟ اشترکوا فی دم مومن، ایک مومن کا خون بہانے میں، ایک مومن کا خون بہانے میں آسمان والے بھی جمع ہو جائیں، زمین والے بھی جمع ہو جائیں، اللہ اکبر، اللہ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، آسمان والی تمام مخلوقوں کو بھی ہے اور زمین والی تمام کی تمام انسانوں کو، جنوں کو بھی اگر جو ہے ساتھ شامل ہو جائے ایک مومن کے خون بہانے میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب الرحمن جو ہے تمام کو جو ہے آسمان والے زمین والے تمام کو جہنم میں ڈال۔ اتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج جو ہے مسلمان مومن بندہ تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر، فخر میں آ کر، انا میں آ کر، اپنی بادشاہت میں آ کر، اپنی چدراہٹ میں آ کر، اپنی نمبرداری میں آ کر، اپنی انا میں آ کر چھوٹی سی بات پر اپنے مسلمان بھائی کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان بھائی کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کو قتل کر دے، دونوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے پوچھا انہ کان حریص علی قتل صاحبہ، آقا علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا آقا ایک نے تو قتل کیا، اس قاتل کو تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، مقتول کو کیوں؟ تو صحابہ کو جواب ملا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے اوپر تیار تھا، خیر اس کا پہلے لگ گیا، گولی اس کی پہلے لگ گئی، ہتھیار اس کا پہلے چل گیا، ایک کا ہی چلنا تھا، اس لیے جو ہے اللہ اکبر، اللہ بھائیوں آگے سنیں ذرا، تو مومن کی بات کہاں جائے گی؟ ذمی کافر کو قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی؟ اتنی بڑی سزا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودی عیسائی جو ذمی ہے، ذمی کا مطلب ہے کہ جس کا مسلمانوں کی حکومت نے اس کی مال کی، اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے، اس کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ یہ کتنے یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں ہمارے ساتھ، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کا قتل نہیں جائز، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حکومت نے ان کی مال جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا غور سے سنیں کیا فرمایا؟ فرمایا اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جو ذمی کافر کو قتل کرے گا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی، 40 سال کی مسافت، 40 سال کی مسافت سے
جنت کی خوشبو آنی نصیب ہو جائے گی. لیکن ایسا قاتل آدمی جس نے کسی یہودی کو قتل کیا ہے، کسی ذمی یہودی کو یا عیسائی کو یا کسی دوسرے جو ہے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو قتل کیا ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور جو مومن کا قتل کرے، اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پر، جو مومن کو قتل کرے اس کا کیا حشر ہوگا اور وہ کہاں جائے گا؟ اور جو آل رسول کو قتل کرے وہ کہاں جائے گا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو قتل کرے وہ کہاں جائے گا؟ جو حسنین کریمین کو قتل کرے وہ کہاں جائے گا؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قتل کرے وہ کہاں جائے گا؟ آپ بھی کہتے ہیں اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہو. کس بات پر؟ جنہوں نے آل کو قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا حیدر کرار مولا علی کو اور اس کی پوری آل کو قتل کر دیا. اللہ اکبر اللہ. اور اس پر ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان اور کہتے ہیں رحمت اللہ. کس بات پر؟ عجیب و غریب باتیں، عجیب و غریب جواب. میری عقل جو ہے شستر رہ جاتی ہے ان کے جواب سن کر. حسین کے قاتل کو جب تک میرے خون میں خون ہے، جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میرے منہ میں زبان ہے، جب تک میرے جسم کے ایک ایک خون کا قطرہ باقی ہے، میں ان پر لعنت بھیجتا رہوں گا. جو حسین کے قاتل ہیں، جو آل رسول کے قاتل ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. سارے آمین کہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.